اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لبنی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں وہی بنی اسرائیل کے تعلق سے شروع ہوا ہے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا؟ اللہ کا یہ سٹائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے مطلب ان کو اللہ مخاطب کرتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا نا؟ تو کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جو ملائے جو تھے، ملائے یعنی کہ مطلب سردار، تو وہ سردار جو تھے من بنی اسرائیل یعنی کہ مطلب بنی اسرائیل کے سردار لوگ جو بھی تھے، اس کے چیف لوگ، تو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے مطلب بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی 300 سال بعد کی بات ہو رہی ہے، 300 ایئرس کی بعد کی بات ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا آپ نے دیکھا؟ کیا اس قالو، جب انہوں نے کہا لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، جو بھی اس وقت نبی جو بھی تھے ان سے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکن، کہ ہمارے لیے، لہم کا مطلب ہے فور یعنی کہ مطلب لہم ابعث ہمارے لیے یعنی کہ مطلب ایک یعنی کہ مطلب ایک کوئی بادشاہ ہمارے لیے مطلب لے کر آؤ، یعنی جس کو ہمارے بیچ یعنی بادشاہ بناؤ۔ باسا کا مطلب ہوتا ہے ریز اور یا پھر اٹھانا، تو وہ ہے یہ، کیونکہ جب قیامت کے لیے آتا یوم البعث یعنی کہ دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، ریزریکٹ، تو وہ یہاں پر ریزریکٹ نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر یہ آئے گا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ جو ہے آپ لاؤ، لہم ابعث لنا ملیکن یعنی کہ ملیکا یعنی کہ بادشاہ، تو ایک بادشاہ ہم کو دو نا، ہم کو ایک بادشاہ چاہیے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، تو پھر ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کریں گے اور ہمارے لیے تم ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ قال هل عصیتم، یعنی کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب تم نے نہیں اگر مانا، یا تم نے جیسے کہ مطلب نہیں کیا ہے کبھی اس طرح سے کہ جب بھی تم کو کہا گیا کہ بھئی جنگ کرو، جہاد کرو، اور تم پیچھے ہٹ گئے، تو هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو اگر تم پہ جنگ واجب کی گئی کہ بھئی ایک جنگ کرنی ہے، حکم کیا گیا، اور تم پیچھے ہٹ گئے، تو تم پھر وہ کرو گے نا، مطلب کہ مطلب جنگ کرنے سے پیچھے ہٹو گے۔ تو یہاں پر ان سے کہا گیا کہ اللہ تقاتلو، کہ تم نہیں جنگ کرو گے، تم قتال نہیں کرو گے۔ قالو، تو اب وہ لوگوں نے کہا، انہوں نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے کہا، قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے
کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں ایسا کریں گے؟ ہم کیوں انکار کریں گے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہم کو تو نکال باہر کیا گیا ہمارے گھروں سے، ہمارے بیٹوں کو یعنی کہ سب کو نکال باہر انہوں نے کیا، ہماری جو فیملیز ہے یا ہماری جو بیویاں ہیں ان کو تو انہوں نے رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اور ہم کو جو ہے وہ انہوں نے بے گھر نکال دیا، تو ہم کیوں نہیں کریں گے جنگ؟ کیا اتنا سب ہونے پر بھی ہم جنگ نہیں کریں گے؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن جب اللہ نے ان کے اوپر جنگ واجب کی تو ان سے کہا گیا اب یہ جنگ تم کو کرنی ہے، تو ان کو حکم کیا گیا، تو تب تولوا، پلٹ گئے وہ لوگ، پیٹ موڑ کے، وہی ڈرپوک قوم ہے نا یہ، تو تولوا الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت قلیل لوگ، یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ جو تھے، بس وہی تھے جو جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ بھی کانپ رہے تھے پتے کی طرح، یعنی کہ ان لوگوں کو دھوجاری چھوٹی ہوئی تھی، کانپ رہے تھے کہ یعنی جو بچے کچھ تھوڑے سے تھے وہ، باقی تو سب ان لوگ نے تو بھاگ ہی گئے نا، ان لوگ نے تو بولے نہیں بھائی ہم نہیں کرتے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہے جو رانگ ڈوئرز اور ظالمین لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اینڈ میں بول دیا، Hast thou not turned thy vision to the chiefs of the children of Israel after the time of Moses? They said to a prophet that was among them, Appoint for us a king that we may fight in the cause of Allah. He said, Is it not possible if you were commanded to fight that you will not fight? یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی تم لوگوں کو جب بولا گیا جاؤ جنگ کرو وہاں پر جالوت سے، تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ They said, How could we refuse to fight in the cause of Allah, seeing that we were turned out of our homes and our families? But when they were commanded to fight, they turned back, except a small band among them. But Allah has full knowledge of those who do wrong. ظالمین لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہے یہاں پر اس کی نوٹ ہے 277. The next generation after Moses and Aaron was ruled by Joshua، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے وقت کے جو لوگ تھے، جو نسلیں تھی اور جو قوم تھی، اس کے بعد جوشوا یعنی کہ یوشع ابن نون، تو وہ بائبل میں جوشوا نام ہے، تو وہ ان کی حکومت آئی، اور پھر انہوں نے جو جنگ کی اور انہوں نے جیت گئے، اور who crossed the Jordan and settled the tribes in Palestine، انہوں نے وہ جارڈن ریور کراس کیا، پھر انہوں نے اپنی جو پوری ان کے قبیلے کو فلسطین میں سیٹل کیا۔ His rule lasted for 25 years، after which there was a period of 320 years when the Israelites had a checkered history، اور ان کی جو حکومت تھی وہ 25 سال تک رہی، پھر اس کے بعد پھر سے 320 سال تک جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کا وہی رہا، اپس اینڈ ڈاؤنز، اور یہی سب چلتا رہا، وہ کہیں سیٹل نہیں ہو سکے۔ They were not united among themselves، ایک تو ان کے اندر آپس میں اتفاق نہیں، and suffered many reverses at the hands of the Midianites, Amalekites and other tribes of Palestine۔ اور ان کی بولتے ہیں نا کہ آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ خود میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے اندر ہی، تو پھر باہر تو نیچرلی دوسرے لوگ تو تمہارے پہ وہ اٹیک کریں گے، اور پھر تمہارے پہ جو حملے ہو رہے تھے وہ میڈینائٹس، ایملیکائٹس جو تھے لوگ، اور پھر دوسرے اور بھی ٹرائبس تھے یعنی قبیلے جو فلسطین کے، وہ سب ان کے اوپر حملہ آور تھے۔ They frequently lapsed into idolatry and deserted the worship of the true God۔ اور بار بار یہ لوگ جو تھے یہ کوئی نہ کوئی بت پرستی میں آ ہی جاتے تھے، شرک میں،
شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اور بندگیاں شروع کر دیتے تھے اور جو ایک اللہ کی بندگی اس کو چھوڑ دیتے تھے. From time to time a leader appeared among them who assumed dictatorial powers. ان کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ان کا سردار کوئی نہ کوئی ابھرتا تھا یا کوئی نہ کوئی ان کے بیچ جو بھی مطلب آتے تھے تو وہ پھر ان کو ہے نا مطلب جیسے کہ ایک اپنی حکومت جو تھی، جو ڈکٹیٹرشپ جس کو بولتے وہ کرنی پڑتی تھی کہ ایک دم اپنا فیصلہ سنانا اور مطلب ایک ظالمانہ انداز میں یعنی ان کے ساتھ کرنا، تو تب جا کے یہ سیدھے ہوتے تھے. ایکٹنگ انڈر اے سارٹ آف تھیوکریٹک کمیشن فرام اللہ. تو جو بھی مطلب نبی یا رسول نبی جو آتے ہوں گے مطلب تو ان لوگوں کو مطلب جیسے کہ جو بھی اللہ کے دینی مطلب جو بھی اللہ نے جو دے کر بھیجا اس کو حساب سے وہ لوگ مطلب جو بھی اس وقت جو مطلب ان کے اوپر وہ جو حکومت کرتے تھے یا ان کو جو بھی آرڈر کرتے تھے یا ان کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی چیز کرتے تھے تو وہ اس کے مطابق کرتے تھے. اور پھر ہی پوائنٹڈ آؤٹ دیئر بیک سلائڈنگس. تو جو بھی مطلب تھے اس وقت کے اور جو بھی اس طرح کرتے تھے مطلب تو وہ پھر ان کو بتاتے کہ دیکھو تمہاری یہ کم ہمتی، یہ جو پیچھے ہٹ جانا. ری یونائٹڈ دیم انڈر ہز بینر. پھر اپنے مطلب حکومت میں اپنے راج میں یعنی سب کو ایک جوڑنا یہ کرتے تھے وہ. اینڈ ریسٹورڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پلیس ٹو پلیس دا پاور آف اسرائیل. اور اسرائیل کا ایک پاور، ایک حکومت اس طرح سے اس کو بار بار ان کو یعنی کہ جمانا پڑتا تھا، یعنی اس طرح سے سیٹ ریسٹور کرنا پڑتا تھا وقتاً فوقتاً، اور مطلب کبھی یہ جگہ تو کبھی وہ جگہ ایسے. These dictators are called judges in the English translation of the Old Testament. تو Old Testament جو ہے مطلب بائبل کا ایک حصہ، تو اس کے اندر وہ تورات کا ہے ایکچولی تو اس کے اندر جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو ججز، تو وہ ججز جو ہے وہ یہی ڈکٹیٹرز ہیں. تو جو بھی آتے چلے گئے ہوں گے ون آفٹر اندر، تو ان کو یعنی مطلب جوڑنا اور پھر ان کو صحیح ڈسپلن میں لانا اور یہ سب کرنا. دا لاسٹ آف دیئر لائن واز سیمیول. اور آخری جو ان کے ججز میں سے جو سب سے لاسٹ تھے وہ تھے سیمیول، یعنی جو سماعیل جو نام ہے نا، سماعیل یعنی ایل یعنی اللہ اور سما یعنی سنا، جو اللہ نے سنا. Who marks the transition towards the line of kings on the one hand and of the later prophets on the other. اور ان کے تھرو یعنی مطلب وہ جو بادشاہت کی جو لائن شروع ہوئی بنی اسرائیل کی قوم میں، اور پھر ایک طرف یعنی کہ مطلب بادشاہت اور ایک طرف نبوت بھی. He may be dated approximately about the 11th century BC. یعنی کہ 11ویں صدی تھی وہ، مطلب جو یہ جو ان کا سیمیول جو ہے سماعیل ان کا جو ٹائم تھا یہ اس وقت تھے جب 11ویں صدی تھی قبل مسیح یعنی کہ بیفور کرائسٹ. دس واز سیمیول. تو یہ تھے وہ سیمیول. In his time Israel had suffered from much corruption within and many reverses without. اور ان کے ٹائم کے اوپر مطلب یہ اسرائیلیوں کو یعنی ان کے بیچ میں آپس میں بہت ہی مطلب خرابیاں تھی، فساد، فاسق پنا، یہ بہت تھا آپس میں اندر خود کے اندر. لیکن اور پھر باہر سے جو ان کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے وہ ایک الگ. The Philistines had made a great attack and defeated Israel with great slaughter. اور فلسطینیوں نے ان کے اوپر بہت حملہ کیے اور ان کو بہت ہرایا بھی اور ان کا قتل عام بھی بہت کیا. The Israelites, instead of relying on faith and their own valor and cohesion, brought out their most sacred possession, the Ark of the Covenant, to help them in the fight. تو اسرائیلی لوگ جو تھے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایمان پہ بھروسہ کرتے یا اپنی بہادری پہ بھروسہ کرتے یا اپنے آپ یعنی کہ ایک جڑے ہوئے ایک یونٹی آپس کی اس پہ بھروسہ کرتے، اعتبار کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو تھا نا تابوت سکینہ، آرک آف دا کووننٹ، وہ جو ایک سیکرڈ پوزیشن تھا ان کا، یعنی کہ بہت ہی ہولی اور بہت ہی
मतलब उसको यूं बोला जाएगा ना कि इट वाज समथिंग जैसे बहुत सेक्रेट था वो उन लोगों के लिए, कि जैसे उन लोग उसको ऐसा समझते थे कि मुकद्दस, जिसको बोलते हैं ना बहुत मुकद्दस उर्दू में, तो उनके लिए वो ऐसा ही मुकद्दस था, बहुत होली था। तो इन लोग क्या करते थे कि हर चीज के अंदर इसको ही लाते थे, आगे रखते थे, इसको अपना किबला बनाते थे, इसको आगे रखते थे, फिर अपनी नमाजें पढ़ते थे। यानी हर जगह जंग पे गए तो इसको साथ में लेके घूमना, ऐसा करते थे वो लोग। तो ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट जो है, इसको लेके निकले, यानी कि बजाय इसके कि तुम अपने ईमान पे, अपनी ताकत पे, अपनी बहादुरी पे भरोसा करो, वो तुम जाके अपना आर्क ऑफ कॉवेनेंट उठा उठा के घूम रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम जो अभी जंग करेंगे ना उसमें ये हमारी मदद करेगा। बट द एनिमी कैप्चर्ड इट, लेकिन जब दुश्मन आए सामने तो उन्होंने उसको हथिया लिया, कैरिड इट अवे एंड रिटेन्ड इट फॉर 7 months। उन्होंने लेके चले गए, सोचे पता नहीं ये लोग क्या चीज है ये इनकी, तो ले लो। अब नेचुरली वो तो जो भी चीज मिलेगी जंग में तो वो तो सब उठा लेंगे ना, तो उन्होंने वो भी उठा लिया और उन्होंने 7 महीने उसको अपने पास रखा। द इजराइलाइट्स फॉरगॉट दैट विकेडनेस कैनॉट स्क्रीन इटसेल्फ बिहाइंड अ सीक्रेट रेलिक। और ये जो इसराइली थे ये भूल गए कि तुम्हारे अंदर जो टेढ़ापन है उसको तुम किसी सीक्रेट रेलिक के पीछे नहीं छुपा सकते। किसी भी मुकद्दस तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है जो पास्ट का तुम्हारा, उसको तुम उठा के ये नहीं कर सकते कि लाओ अभी हम इसके पीछे अपने टेढ़ को छुपाएं। नॉर कैन अ सीक्रेट रेलिक हेल्प द एनिमीज ऑफ फेथ। अब जो दुश्मन थे, जो आगे सामने वाली पार्टी थी, उनके पास जब वो चला गया उनको भी वो क्या मदद करेगा, वो आर्क ऑफ कॉवेनेंट उनको भी क्या मदद करेगा। The enemy found that the ark brought nothing but misfortune for themselves। तो उन लोगों ने, जो दुश्मन लोगों ने जब उसको उठा के लेके चले गए तो उन्होंने ये देखा कि जहां पर भी उसको लेके जाते हैं वहीं पर कोई ना कोई बीमारी, मतलब वबा फट पड़ती है, या कहीं कोई कुछ भी, मतलब उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है, या बीमारियां आती और मौतें हो जाती। तो उनको लगा ये बड़ा मनहूस है, एंड वर ग्लैड टू अबंडन इट। तो उन लोगों ने सोचा इसको छोड़ो भाई, नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने उसको छोड़ दिया, यानी कि मतलब ऐसे ही, यानी उसको मतलब छोड़ दिया। इट अपरेंटली रिमेन 20 years इन द विलेज, यानी करिया ऑफ यारिम किरजत जेरिम, यानी उसका नाम है कि जेरिम यारिम, यानी वो ये कि ज को या की तरह प्रोनाउंस करते हैं ना। तो वो एक गांव था जो वहां पर ये 20 साल तक पड़ा रहा, और ये लिखा हुआ इनके सैमुअल 7 उसका 2:2 में। Meanwhile the people pressed Samuel to appoint them a king। तो अब ये लोग उनके ऊपर जोर डालने लगे कि भाई हमको बस एक बादशाह लाके दो, एक बादशाह दो हमको, अगर बादशाह होगा तो हम बराबर जंग भी करेंगे, हम उसकी मतलब जैसे उसकी मतलब वो जो हमारे लिए एक सरदार होगा, किंग होगा, तो हम उसकी सरदर्गी में मतलब जंग भी कर लेंगे। तो ये बहुत उन्होंने मतलब उनकी मतलब बहुत पीछा पकड़ा। दे थॉट दैट अ किंग वुड क्योर ऑल देयर इल्स, कि एक बादशाह अगर आएगा ना तो वो इनकी जितनी भी बुराइयां जो इनके साथ है सब खत्म कर देगा, उसके इलाज कर देगा, मतलब यानी जो बुराइयां हैं उनको यानी खत्म कर देगा। वेयर एज व्हाट वाज वांटिंग वाज द स्पिरिट ऑफ यूनियन एंड डिसिप्लिन एंड अ रेडीनेस ऑन देयर पार्ट ऑफ फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह। लेकिन उनको वो बादशाह की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि उनके अंदर जो जज्बा ही नहीं था कि उनके अंदर अदब हो, उनके अंदर इत्तेफाक हो, उनके अंदर मतलब मिलजुल के एक यूनियन जैसे बनाते हैं अपनी आपस में मिलजुल के एकता जैसी होती है, वो नहीं उनके अंदर। और फिर उनके अंदर यानी कि अदब नहीं, उनके डिसिप्लिन नजम नहीं। तो फिर उनके अंदर ये नहीं था कि भाई जब भी मतलब अल्लाह की राह में जंग करना होगा तो वो बिल्कुल तैयार खड़े एकदम कि हाँ बिल्कुल हम रेडी है, ये तो था ही नहीं। वो तो पीछे भागते थे, छुपते फिरते थे, कहीं कहीं गारों में छुपते थे, कहीं मतलब पहाड़ों में छुपते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपते फिरते थे कि भाई हम दिखे ही ना तो हमको कोई बोले ही ना। फिर इसकी तीसरी जो नोट है वो ये है कि सैमुअल न्यू एज अ प्रॉफिट दैट द पीपल वर फिकल एंड ओनली वांटेड टू कवर देयर ओन वांट ऑफ यूनियन एंड ट्रू स्पिरिट बाय आस्किंग फॉर अ किंग। तो वो जो समाइल जो थे अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने मतलब
وہ ایک نبی تھی، اور نبی کی حیثیت سے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، یہ اپنے آپ میں ایک مطلب سمجھو کہ ایسے ہی ہے جیسے بولتے ہیں نا کہ یعنی کہ ایک بے چین لوگ اور ناپائیدار لوگ، یعنی جن کے اندر کوئی مطلب ان کے اندر وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ ڈسپلین اور ایسا سب ہے ہی نہیں، صرف اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے وہ چاہتے تھے، اور ان کے اندر جو آپس میں نا اتفاقی تھی وہ بھی تو ایک تھی کہ خود ہی آپس میں لڑ رہے، جھگڑ رہے، ہر بات میں بحث کر رہے. تو وہ جو چیز تھی اس کو چھپانے کے لیے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک بادشاہ مقرر کر لو تو اچھا ہے. تو یہ تھا ان کا. They replied with spirit in words. تو ان کے مطلب بولنے میں یعنی کہ مطلب جیسے ایک جوش، ایک جذبہ دکھائی دیتا ہے، وہ خالی باتوں تک ہی تھا. بٹ وین اٹ کیم ٹو ایکشن دے فیلڈ. لیکن جب مطلب ایک ایکشن لینے کا ٹائم آیا کہ بھئی اب کر دکھاؤ، تو نہیں، وہ تو بالکل ناکارے نکلے. دے ہڈ themselves in caves and rocks. وہ اپنے آپ کو گفاؤں میں بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے چھپاتے تھے اور رین اوے یا بھاگ ہی جاتے تھے دور دور، دکھے ہی نہ. اینڈ ایون دوز who remained، تو جو بچ جاتے تھے، جو نہیں بھاگ سکے نہ چھپ سکے، تو اب وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم آتے جنگ پہ. تو followed him trembling، یعنی انہوں نے آئے بھی ساتھ میں کہ چلو بھئی آتے ہیں ہم جنگ پہ، لیکن وہ تو پورے پتے کی طرح کانپ رہے. تو پتے کی طرح جو کانپ رہے اس کا کیا؟